کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ دل کے 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری کتابوں سے سیکھا اور عمل کیا، وہ مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کہ تقلید حاکم قوموں کی جاتی ہے۔ تو ہم تو جس مقام پہ پہنچ گئے تو ہماری تقلید کون کرے گا؟ لیکن ان کتابوں سے مستفید ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو وہی معاملہ ہوا ہے جو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، کہ وہ جس بیٹے کی جدائی میں رو رو کے اندھے ہو گئے، وہ بیٹا زلیخا کی آنکھوں کا نور بنا ہوا تھا۔ غنی روزے سیاہ پیر کن آرا تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ تو یوں تو ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگیاں اس طرح نہیں ہیں جیسے مسلمان کی ہوتی ہیں۔ پھر بچے بول دیتے ہیں انسان، تو انسان درست ہے کہ ہم ہیں سب انسان۔ اچھا، یہ سوال میں نے پوچھنا آپ سے ہی ہے کہ ہم کون ہیں؟ کچھ ہنٹ درمیان میں آ جائے گا تو پک کرنا ہے آپ نے، پوچھنا آپ سے ہی ہے۔ توحید پرست بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص لفظ ہے وہ میں سننا چاہوں گا۔ مومن بھی ٹھیک ہے، مگر وہ جو اصل مقام ہے، ہمارا جو اصل مقام ہے، ہم کون ہیں، وہ ابھی پوچھنا ہے۔ یہی تو راز ہے خودی کا۔ خلیفۃ فی الارض، انسان بننے سے پہلے، مسلمان بننے سے پہلے، مومن بننے سے پہلے، جب ابھی تو پیدا بھی نہیں کیا تھا، فرشتوں کی محفل سجا کے اعلان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ویری گڈ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ہم ہیں خلیفۃ فی الارض، اللہ کی زمین پہ اللہ کے خلیفہ۔ اب اللہ کے خلیفہ تو بن گئے، ہم نے اپنے آپ کو پایا، یہ سراغ پایا، اور کیسے پایا اس کی بھی ابھی دیکھیں گے کہ کون سا وہ راز ہے جس سے ہمیں یہ سراغ ملا، اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہوگا خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو ہم خلیفۃ فی الارض، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار۔ ہم اب اپنا مقام دیکھیں کہ کون سا مقام ہے اور ہمارا کون سا مقام ہو گیا ہے، بن گیا ہے۔ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ تو ہم کیسے بن گئے؟ یہ خس و خاشاک ہے باطل کا نظام سارا، اور ہم اس کے غلام، پوری امت غلام، سارے مسلمان غلام، سارے خلیفہ غلام۔ یہ کیا ہوا؟ تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ آتی ہے صدا، آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا
کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک، ہم تو ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں، وہ بلند سوچیں، وہ گرمی افکار وہ کہاں ہے، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، ہمارے اپنے افکار تو رہے ہی نہیں، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی، تو گرمی افکار کہاں گئی، اور اندیشہ بے باک بے خوف، ہم تو ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بچوں کو کون سنبھالے گا، گھر کا نظام کون چلائے گا، خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، کوئی اچھا کام کرنے کی ہم سوچتے ہیں تو خوف پہلے آ کے گھیر لیتے ہیں، خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکا نہ چل، خوف جاں رکھتا نہیں کچھ دشت پیمائے حجاز، ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز، غار میں جو سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بھر دیے، ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، اس پہ ایڑی رکھ لی اور اپنی گود میں محبوب کو محو استراحت کر دیا، سانپ نے کاٹ لیا، ایڑی پہ سانپ نے کاٹ لیا، زہر پھیلا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ تکلیف برداشت نہ ہو سکی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، جب وہ آنسو ٹپکے تو محبوب کی آنکھ کھلی اور پوچھا صدیق کیا ہوا، تو پھر بتایا کہ سانپ نے کاٹ لیا ہے، خوف جاں رکھتا نہیں کچھ دشت پیمائے حجاز، ہجرت مدفون یثرب میں یہی مخفی ہے راز، اور ہمارا یہ حال ہے، نہ گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک، کیونکہ ہم جانتے نہیں خودی کے بارے میں کہ ہم ہیں کون، ابھی تو ہم نے یہ تو کہہ دیا خلیفہ، ابھی ہم دیکھیں گے خلیفہ کا کام کیا ہے، کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں جو ہمارے ذمے ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو جو سزا ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اگر ہمیں خودی کی سمجھ آ جائے، اور آ جائے گی، اگر ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں گے تو آئے گی، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، اس تل کو ذرا ڈھانپ لیں سب کچھ غائب، تل کھلتے ہی سارا آسمان نظر آتا ہے، اسی طرح دل کا دروازہ کھول لیں سب کچھ نظر آئے گا، اور دل کا دروازہ بند کر دیا کیونکہ نفرتوں نے بند کر دیا، سب کے لیے بند کر دیا، سب کے لیے نفرت ہی نفرت ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ بندیاں ہو گئیں، فرقے بن گئے، نفرتیں آ گئیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگنے لگے، ایک دوسرے کو کافر سمجھنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، تو ان حالات میں دل کے دروازے کہاں کھلیں گے؟ یہ جو ہمارا نظام ہے جو ہمیں نفرتیں سکھا رہا ہے، ویسے تو ہمارا تعلیمی نظام بھی، ہم سکولوں میں پڑھے، کالجز میں پڑھے، یونیورسٹیز میں پڑھے، مسجدوں میں بھی گئے، محفلوں میں بھی گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، یہ تعلیم اس علم میں اس کا گلا کیا، ویسے تو تعلیم
کے لیے تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ کہا ہے، بلکہ جو قوت کا راز ہے، افرنگ کی قوت کا راز، جب یورپ پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا، قابض تھا، تو اس کی قوت کا راز رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں علم و ہنر، اور ہے علم و ہنر اور رہے گا علم و ہنر۔ لیکن جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ کچھ اور ہے، ورنہ قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمیں آتش چراغش روشن است۔ اور ہم جو سیکھ رہے ہیں، اچھا آپ خود اندازہ لگائیے، آج کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو ایسا مل جائے جو اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہو، ایک ہی مقصد ہے سب کا کہ میں نے ڈگریاں لینی ہیں اور نوکری کرنی ہے، کمانا ہے، فکر معاش، اور کمانے میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ حلال کمانا ہے کہ حرام کمانا ہے، سب کا ایک ہی نظریہ ہے، ڈگریاں لینی ہے، نوکری کرنی ہے، نوکر بنتے ہیں، ساری عمر نوکر رہتے ہیں، نسلوں کو بھی نوکر بنا کے جاتے ہیں، کبھی مالک نہیں بنتے۔ کسی نے اون ہی نہیں کیا اتنی بڑی سلطنت، یہ اتنا خوبصورت ملک، یہ سونے کے پہاڑ سینکڑوں میل لمبے اس ملک میں، کوئلے کی کانیں، حسین وادیاں جن کو ہم نے کوہسار بنا دیا، کسی نے اون ہی نہیں کیا، مالک بنے ہی نہیں، نوکر بنے، نوکری کی نسلوں کو بھی نوکر بنا کے چلے گئے۔ کیوں کہ ڈگریاں اسی لیے لی تھی۔ علم میں اس علم کی، اس نظام کی بات ہو رہی ہے، علم میں دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، لذت بھی ہے۔ دولت تو آ ہی جاتی ہے جب یہ تمیز نہ رہے کہ حلال ہے کہ حرام، تو دولت تو آ ہی جاتی ہے۔ اور قوت ایسی ہے، اپنے افسران کو دیکھ لیجئے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، عوام کو عوام نہیں سمجھتے، ان کی خدمت اسی لیے نہیں کرتے کہ ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ویسے ماتھا رگڑ کے تو اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور سارا دن ہوتا ہے، اور اللہ اپنے ہر بندے کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ وہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو بندے کے ساتھ ہے، کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بندے کے ساتھ ہے۔ وہ سارا دن اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آیا اور بندوں کو ذلیل کیا، تو پھر کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پھر جا کے ماتھا رگڑا تو کیا ملے گا؟ تو اس علم میں دولت ہے، قوت بھی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو لذت بھی ہوتی ہے۔ ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ، اپنا پتہ نہیں چلتا کہ میں کون ہوں۔ ابھی الفاظ میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم خلیفتن فی الارض ہیں، ابھی جب میں پوچھوں گا کہ خلیفہ کا کام کیا ہے، یہ میں پوچھوں گا، یہ سوال ہے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا کام کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ کیوں نہیں ہاتھ آتا؟ اہل دانش عام ہیں، خاص طور پہ آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، کتنے اینکرز بھی اور دوسرے جو دانشور آتے ہیں، اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر۔ اگر اہل نظر ہوتے تو اس قوم کے ساتھ یہ حال نہ ہوتا، یہ اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا، اور ہم تباہی کے اس کنارے پہ نہ پہنچتے۔ دیکھیں، کسی قوم کی ترقی کا اندازہ اگر ہم نے لگانا ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم کرنسی سے لگا لیتے ہیں کہ کس ملک کی کرنسی سٹرونگ ہو رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے، اور کس کی گرتی ہی جا رہی ہے، کیونکہ فائنینشل سٹیبلٹی کسی قوم کی ترقی کا پیمانہ ہوتا ہے۔ ہماری ترقی کا یہ حال ہے۔ 1984 میں میں ایران گیا، 6 سال میں نے وہاں ایز میڈیکل آفیسر ملازمت کی، تو ڈالر تھا 9 روپے کا۔ آج ہم نے کتنی ترقی کی ہے، کتنا کا ہے ڈالر؟ یہ اتنی ترقی کی ہے، یہ ترقی کی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر، جو اس قوم کو تعلیم کی طرف لاتے، ہنر کی طرف لاتے۔ 100% تعلیم ہوتی، 100% ہنر ہوتا، روزگار ہوتی۔ چائنا نے بھی تو کر لیا، کوریا نے بھی کیا، ملیشیا نے بھی کیا، ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، اور آج کہاں پہنچ گئے؟ اور ہمارے ہاں اہل نظر نہیں ہے، اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر۔ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ؟ اگر ہمارے پیالے خالی رہ گئے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہمیں کون سکھاتا؟ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادے دل کہاں؟ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس سے دل نہیں کھلتے، کشادگی نہیں آتی، فراخی نہیں آتی، وسعت نہیں آتی، دل تنگ ہوتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں۔ دل اگر می داشت وسعت، بے نشاں بودیں چمن۔ اگر ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی تو یہ خوبصورت حسین وادی، یہ ملک، یہ قوم، اس دھرتی کو ہم مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں۔ یہ کلمے کی سرزمین ہے، اس دھرتی کی خدمت کلمے کی خدمت ہے۔ اس دھرتی کے لیے جان دینا کلمے کے لیے جان دینا ہے۔ یہ دھرتی ماں سے زیادہ مقدس ہے، اس کی بقا کے لیے کام کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، ہر حال میں بچانا ہے۔ ہمارے دلوں میں وسعت نہیں تو یہ حسین چمن ویرانہ ہو گیا۔ نفرتوں کے انبار لگا لیے، دروازے بند کر لیے، خلق خدا کے لیے دروازے بند کر لیے۔ جب ہم کہتے ہیں انسان ہیں ہم، تو انسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو کام ایک ہی ہے انسان کا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ ہمارا کام ہے انسانیت کی خدمت، اوروں کے کام آنا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے کام آ رہے ہیں۔ ہم خادم نہیں بنتے، مخدوم بنتے ہیں، جبکہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ سوال، اس سوال کا آدھا جواب تو یہاں آ گیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اوروں کی خدمت کے لیے، نفرت کے لیے نہیں، محبت کے لیے۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ یہ ایسی شراب ہے کہ اس کا نشہ اترتا ہی نہیں۔ شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی۔ نوع انسان، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب انسانوں سے محبت، حقوق سب کے دینے ہیں، خدمت سب کی کرنی ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے اسلام نے کہ مسلمان کی خدمت کرنی ہے، غیر مسلم کی نہیں کرنی ہے، ہر انسان کی خدمت۔ شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و سبو رہنا۔ اس کا نشہ اترتا نہیں ہے۔ عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ کا نشہ کب اترا؟ دنیا فانی ہے، چلے گئے، لیکن آخری دم تک یہ نشہ نہیں اترا، شراب روح پرور ہے۔ تو انسان کو پیدا کیا درد دل کے واسطے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نفرت کر رہے ہیں انسانوں سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل تنگ ہو گئے۔ اور کیسے کھلتے؟ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادے دل کہاں؟ کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ؟ ماچس سے بجلی کے کمکمے نہیں جلتے، ہمیں اپنا نظام بدلنا پڑے گا۔ تو خود ہی ایسی چیز ہے، اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے سب کچھ بدل جائے گا۔ عجب نہیں ہے کہ 4 صوب بدل جائے، صرف نظام تعلیم ہی نہیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ اب ہم نے خودی کو پہچانا اور یہاں تک پہنچے کہ ہم ہیں اللہ کے خلیفہ۔ اب بتائیے خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کام کرنا، وہ میسج جو گاڈ نے دیا ہے اس کو آگے پھیلانا۔
عملی طور پر اللہ کا کام، ویری گڈ. عملی طور پر اللہ دیکھیں ہمیں اس کا سراغ ایسے ملے گا کہ خلیفہ جو تھے خلفائے راشدین جہاں سے خلافت کا دور چلا ہے وہ کیا کرتے تھے؟ بس وہی کام ہے خلیفہ کا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ خدمت خلق کا بھی میں قصہ سناتا ہوں. اور اصل جو کام تھا جو آپ نے فرمایا ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلاتے تھے. ہم اگر خلیفہ ہیں تو کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلانا پڑے گا. تو سادہ رہتے تھے، لوگوں کو آرام پہنچاتے، خود سوکھی روٹی پانی سے کھاتے تھے اور عوام اس زمانے میں خوشحال تھی. بیت المال میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر تھے. پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، بالکل سادہ 13 پیوند لگے ہوتے تھے لباس پہ. بائک پہ. امیر المومنین کے لباس پہ 13 پیوند لگے ہوتے تھے. اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا یہ ہے خلیفہ کا کام. وزیر کا کام ہے بادشاہ کا حکم مان کے اس کی مرضی کے مطابق اس کی سلطنت کا نظام چلانا. اگر یہ کام نہ کرے تو وزیر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو وہی انجام ہمارا ہو رہا ہے. خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. خدائی یعنی ساری کائنات، بادشاہت، حکومت، امامت، خلافت. خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. یہی ہے اب تیرے لیے صلاح کار کی راہ. برہنہ سر ہے، کوئی تاج تیرے سر پہ نہیں ہے. برہنہ سر ہے، یہ اقبال ہم سے کہہ رہے ہیں. برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا. تو برہنہ سر تو ہمیں ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہمارے سر پہ کون سا تاج ہے؟ ہمیں عزم بلند پیدا کرنا پڑے گا. عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور. عزم بلند، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام، یہ عزم بلند ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا. تو پھر زمانے کی خلافت کا تاج، زمانے کی قیادت کا تاج، زمانے کی حکومت کا تاج، اور میں کہوں گا زمانے کی خدمت کا تاج ہمارے سر پہ ہوگا. خدمت، حکومت یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب خلافت کا دوسرا پہلو جو انہوں نے ذکر کیا تھا خدمت خلق کا، خدمت خلق میں وہ سب سے اعلیٰ افضل تھے. وہ صوفی کہ تھا خدمت خلق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا کہ کوئی ہے جو صبح نماز سے پہلے صدقہ کر کے آیا ہو؟ سب خاموش بیٹھے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر کے آیا ہوں. دوسرا سوال کیا کوئی ہے جو بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے؟ خدمت خلق کا یہ حال دیکھیں، وہ مقام دیکھیں. تو سب بیٹھے رہے خاموش. پھر صدیق اکبر کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر کے آیا ہوں. یہ مقام تھا خدمت خلق میں. پھر ملی تھی خلافت، یوں ہی نہیں ملتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تاریخ کا سب سے، میں کہوں گا سب سے حسین باب ہے، سنہری باب ہے. اور وہ جب وزیر خزانہ تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ الوقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. تو عمر فاروق بھی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ میں کبھی صدیق سے آگے نکل جاؤں. تو مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس بیچاری کا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا اور وہ بھی معذور تھی. تو ان کے دل میں آیا کہ میں اس کے کام کر دیا کروں. تو گئے، جا کے دیکھا تو سارے کام ہوئے پڑے تھے. بڑھیا سے دریافت کیا کہ کون کر گیا، کہ پتہ نہیں پتہ کون کر گیا. اگلے دن صبح جلدی گئے کہ دیکھوں گا کون کر گیا، بلکہ میں کروں گا.
تو جا کے دیکھا پھر کام سارے ہوئے پڑے تھے، پوچھا کون کر گیا ہے کہ پتہ نہیں۔ تیسرے دن سوچا کہ آج تو میں اندھیرے میں ہی صبح جاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ کون کرتا ہے۔ صبح اندھیرے میں گئے، جا کے دیکھا تو منہ لپیٹے ہوئے ایک شخص نکل رہا ہے، اور وہ تھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وصوفی کے تا خدمت خلق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد۔ پھر ملتی ہے خلافت، خدمت سے ملتی ہے خلافت، خدمت سے ملتی ہے حکومت، خدمت سے ملتی ہے عزت، قیادت، رہبری۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ضد لگا رکھی ہے اللہ سے، خاص طور پہ ہماری اسلامی ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے، مذہبی جماعتوں نے، کہ پہلے ہمیں حکومت دے پھر ہم خدمت کر کے دکھائیں گے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کوئی ادا تو دکھاؤ، خلافت والی کوئی ادا تو دکھاؤ، تم خدمت کر کے تو دکھاؤ، پہلے یہ ثابت تو کرو کہ تم کچھ کرو گے، میں دے دوں گا تمہیں۔ تو ہم یہ ضد نہ لگائیں، پہلے خدمت کر کے دکھائیں، حکومت اس کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو زمین پہ حاکم بناؤں گا، اس کا وعدہ ہے قرآن میں، جھوٹا نہیں ہو سکتا کسی صورت۔ تو حکومت کن کو ملی ہے؟ جن کو ہم نیک نہیں سمجھتے ان کو ملی، اور جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں وہ تو قریب قریب بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نیکی کی تعریف بدل دی ہے، نیکی کی تعریف کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اور بنا لی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، نیکی کا معیار یہ ہے۔